الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 94 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کا آغاز کا حصہ کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ۔ اس کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں جتنے احتمالات ہیں وہ مجموع البیان فی تفسیر القرآن سے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عربی عبارت پڑھنے سے گریز کرتے ہوئے جو لب لباب ہے وہ قول کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں مرحوم طبرسی بیان کرتے ہیں کہ اختلف المفسرون فی معناہ فی علی اقوال، کہ مفسرین کا اس آیت کے حصے میں کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف وارد ہوا ہے۔ اولھا علی اقوال یعنی کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، اور یہ زجاج کا ہے۔ زجاج جو ہے یا زجاج یہ ایک بڑے نحوی گزرے ہیں اور ان کا یہ قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان ھذہ الآیہ، یہ آیت اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال قد کثر سؤال الناس عنہا، لوگوں کے اکثر سوال کس آیت کے بارے میں ہوتے تھے؟ اسی بارے میں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اس سے متعلق لوگوں کے اکثر سوال ہوتے تھے اور لوگ اسی میں مبتلا رہتے تھے۔ اور اس صورت میں جو بیان ہمارے پاس وارد ہوا ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، یعنی یہ خطاب براہ راست کس کو ہے؟ رسول اللہ۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ یعنی زجاج کے قول کے مطابق پہلی چیز، لوگوں کے سوال زیادہ ہوتے تھے، اب وہ جواب اپنے طور پہ دے رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، وَذَلِكَ الْخِطَابُ شَامِلٌ لِلْخَلْقِ، لیکن رسول اللہ کے توسط سے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مخلوق کو۔ صحیح ہے، رسول اللہ کے توسط سے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مخلوق کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فالمعنی، پس اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ اب تفسیری معنی کیا بنے گا؟ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ فَاسْأَلُوا، اگر تم لوگوں کو شک ہے تو تم جا کے سوال کرو۔ خطاب رسول اللہ کو کر کے مخلوق سے کہا ہے کہ تم لوگوں کو شک ہے تو جا کے تم سوال کرو۔ والدلیل علیہ قولہ فی آخر السورہ، اسی سورہ کے آخر میں دلیل کیا ہے اس بات کے اوپر؟ اسی سورہ یونس کے آخر میں ایک آیت وارد ہوئی ہے، اور وہ آیت آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں بیان کی جا چکی ہے۔ یا ایھا الناس، آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہو میں تو ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کے نبی کو اصلاً شک ہی نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے لوگوں کو۔ اور اسی طرح سے یہ خطاب، یعنی کیا ایسا خطاب موجود ہے کہ ظاہراً رسول اللہ کو خطاب کیا گیا ہو لیکن حقیقت میں مراد دیگر مخلوق یا خلق خدا ہو؟ کہتے ہیں ایسا ہے۔ ومثل ھذا قولہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اسی کی مانند، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی اگر تم طلاق دے دو، فقال طلقتم، والخطاب للنبی وحدہ، ادھر لفظ آ رہا ہے طلقتم، یا ایھا النبی، ایھا النبی مفرد ہے یا جمع ہے؟
مفرد، طلقتم کیا ہے؟ جمع. تو رسول کو خطاب کر کے پھر فوراً طلقتم آ گیا، تم لوگوں کی طرف خطاب ہو گیا. کہتے ہیں اسی طرح ادھر بھی ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، کہ رسول کو خطاب کر کے ان کنتم اصل میں مراد ہے. درست. وَهَذَا مذہب الحسن، یہ مذہب حسن بصری کا بھی ہے، وابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے، وَأَكْثَرُ أَهْلِ التَّاوِيلِ، اور اکثر مفسرین نے یہی نظریہ اختیار کیا ہے. وروی عن الحسن والقتادہ وسعید بن جبیر، حسن، قتادہ، سعید بن جبیر تابعین میں بزرگ ترین تابعی ہیں، اور بہت بڑا مقام شیعہ سنی دونوں میں بہت بڑا مقام ہے سعید بن جبیر کا. تفسیر کے میدان میں اور حدیث کے میدان میں ان سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں. سعید بن جبیر ان کو حجاج نے قتل کر دیا، اور بہت پاکیزہ ہستی تھی، یعنی صحابہ کے بعد تابعین کے اس سرکل میں سب سے بالا تر جو شخصیت شمار ہوتی ہیں وہ 2-3 ہی ہیں. ان میں سب سے اوپر ہیں جناب اویس قرنی اور دوسرے سعید بن جبیر. تو سعید بن جبیر کو حجاج نے برے طریقے سے شہید کیا تھا، صرف محبت اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ سعید بن جبیر بہت محبت رکھتے تھے. بہرحال ان کے بارے میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے انہو قالو، حسن بصری، قتادہ اور سعید بن جبیر یہ تینوں بیان کرتے ہیں ان النبی لم یشک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز کبھی زندگی میں شک نہیں کیا. ولم یسأل، اور نہ جب شک نہیں کیا تو پھر سوال بھی نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ تو شرط اور جزا ہے، اگر شرط متحقق نہیں ہوئی تو جزا متحقق ہو جائے گی. ان طلعت الشمس فالنہار موجود، اگر سورج ہی نہیں نکلا تو دن بھی موجود نہیں. لہٰذا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک ہی نہیں کیا تو سوال بھی نہیں کیا. اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اگر دن نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجوع کیا ہی نہیں، نہ سیرت کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں، نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ قرآن میں کسی جگہ کے انہوں نے رجوع کیا ہو. جب رجوع ہی نہیں کیا انہوں نے اہل کتاب سے تو اس کا کیا مطلب، نتیجہ کیا نکلا؟ شک بھی نہیں کیا. وَهَذَا الْمَرْوِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ ان اختتام پہ انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر البرہان سے یہ روایات پڑھیں گے. یہ پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول، ان الخطاب لرسول اللہ وَإِن لَمْ يَشُكَّ، خطاب ہے رسول اللہ کو اگرچہ انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. وَعَلِمَ سُبْحَانَهُ، اللہ کو بھی یہ علم ہے، أَنَّهُ غَيْرُ شَاكٍ، رسول اللہ شک کرنے والے نہیں ہیں. درست. لیکن کلام جو ہے وہ تقریر و افہام کے لیے ہے. بس پہلے قول میں ظاہری طور پہ خطاب رسول اللہ کو ہے، لیکن حقیقت میں خطاب کس کو ہے؟ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو ہے. لیکن دوسرے قول کے مطابق حقیقت میں خطاب رسول اللہ کو ہے، اور رسول اللہ ہی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کو بھی علم ہے رسول اللہ نے شک نہیں کیا، اور رسول اللہ کو بھی علم ہے کہ میں نے کبھی شک نہیں کیا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا تاکہ بات سمجھائے. تقریر یعنی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے، افہام تاکہ ایک بات کو اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے. کما یقول القائل لعبدہ، جیسے ایک مالک اپنے غلام کو کہتا ہے ان کنت عبدی فاطعنی، دیکھو اگر تم میرے غلام ہو تو پھر میری عبادت کرو. یا اگر باپ بیٹے کو کہتا ہے اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر تو میری بات مانو گے. صحیح، یہ تو جملہ اردو میں بھی بہت عام چلتا ہے نا. مثلا گھر میں بعض اوقات ہے کہ والد یا والدہ نے کوئی کام کہا ہے، مثلا روٹی لے آؤ، اب آپس میں جھگڑا پڑ گیا کیونکہ بڑا سخت کام ہے، مشکل کام ہے. تو اب آپس میں جھگڑا پڑا تو ایک سے امید باندھ لی جسے پہلے ہی کہا تھا. تو اب اس کو تھوڑا سا ابھارنے کے لیے والد یا والدہ کہتی ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر روٹی لے کے آؤ گے. تو وہاں پہ آج کل کے بچے بلیک میل بھی نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ یہ جملہ ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھانے کے لیے اور اپنی مراد کی تاکید اور تائید کے لیے کہنے کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں معاشرے میں. تو انہوں نے دوسرا قول یہ بیان کیا کہ یہ اس باب سے کہا گیا ہے.
تقریر کے لیے، افہام کے لیے، سمجھانے کے لیے، درست ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ فَتَعَطَّفْ عَلَيَّ وَلِوَلَدِهِ إِن كُنْتَ ابنی فَبِرَّنِي، کہ باپ جو ہے وہ اپنے بچے میں نرم جذبہ اپنے لیے پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو مجھ سے نیکی کرتے، صحیح، فَبَرَّنِي، یا تم مجھ سے نیکی کرو۔ اگر فعل امر پڑھیں یہ برانی ہوگا، اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو حتماً مجھ سے نیکی کرتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو، یا غلام کو کہیں کہ اگر تم میری ان کنت عبدی، اگر تم میرے عبد ہوتے فاطعنی، تو تم میری اطاعت کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم نے اطاعت نہیں کی تو تم میرے غلام ہی نہیں ہو۔ اسی طرح ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، اس کا یہ مطلب نہیں ہے رسول اللہ نے شک کیا، یہ ہم اپنی عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر وَيُرِيدُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ، یہ اسلوب کہاں پہ بیان کیا جاتا ہے؟ مبالغہ کے لیے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دیں کہ گھر میں والد کہتا ہے کہ اگر دیکھو تم، یا والدہ کہتی ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو تو پھر جا کے روٹیاں لے کے آؤ۔ اب یہاں پہ تاکید اور مبالغہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ والا اسلوب اختیار نہ کیا جائے تاکید اور مبالغہ نظر آئے گا ہمیں؟ نہیں نظر۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاؤ بیٹا روٹیاں لے آؤ، وہ سمجھے گا کہ شاید مباح کام بیان کیا جا رہا ہے، پھر وہ تاکید کرتے ہیں والدین، صحیح ہے، کہ جاؤ روٹی لے کے آؤ، اب واجب ہو گیا، فعل امر بنا دیا، وہ پھر بھی نہیں کوئی جنبش پیدا ہو رہی، تو اب اس کی تاکید اور تائید اور مبالغے کے لیے ایسا اسلوب ہے کہ اگر دیکھو تم اس طرح سے ہو تو پھر یہ اسلوب ہم عام زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے، دیکھو اگر تم طالب علم ہو تو علم کو طلب کرتے ہوئے نظر آؤ۔ نظر کس چیز میں آتی؟ یا سوتے، یا کھاتے، یا موبائل، یا پھرتے پھراتے، وہ علم کو طلب کرتے کب نظر آؤ۔ اب یہ جو اسلوب ہے یہ مبالغتاً اسلوب ہے، وہ کبھی نہ کبھی مثلا کوئی نہ کوئی تو کتاب پڑھ ہی لیتا ہوگا آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، تو وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار یہاں پہ 100% کلام مراد ہے۔ مراد کیا ہے؟ مبالغہ، مراد ہے تاکید، اس کے اندر انگیزہ پیدا کرنا۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے انگیزہ پیدا کرنے کے لیے مزید اپنے رسول کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات کو مزید دین الہی کی راہ میں ابھارنے کے لیے مبالغتاً یا کلام کی حساسیت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے اس طریقے سے یہ ذکر ہوا ہے۔ وَرُبَّمَا خَرَجُ فِي الْمُبَالَغَةِ مَا يَسْتَحِيلُ، کا قول ہی کہ جو چیزیں محال ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بھی مبالغے میں بیان کر دی جاتی ہیں، صحیح ہے۔ بَكَتِ السَّمَاءُ لِمَوْتِ فلان، کہ مجھ سے فلاں کے مرنے پہ تو آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ اب آسمان نے کہاں پہ رونا ہے اور زمین نے کہا؟ یہ کیا ہے؟ بَكَتِ السَّمَاءُ لِمَوْتِ فلان، فلاں کی موت کے اوپر آسمان رویا، یہ مبالغہ ہے، کیونکہ میت کے اوپر آسمان نہیں بندے ہی روتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ معنی کیا ہوا، وَكَذَلِكَ هَا هُنَا يَكُونُ الْمَعْنَى لَوْ كُنْتَ مِمَّنْ يَشُكُّ فَشَكَكْتَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ، اگر تمہارا تعلق ان میں سے ہے کہ جو شک کرتے ہیں اور تم نے شک کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ جا کے ان سے سوال کریں کہ جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے رہے ہیں۔ یہ فرا اور غیر فرا، فرا بھی بہت بڑا نحوی گزرا ہے، اس کا یہ قول ہے۔ تیسرا قول، آپ یہ دیکھیں یہ والے اقوال جو ہیں یہ ادبیات سے لیے جا رہے ہیں، لغت سے لیے جا رہے ہیں، یعنی ایک عام انسان جب اس آیت کریمہ کو عرب پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا رسول اللہ نے شک کیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے۔ جس طرح سے اگر جو بندہ اردو سیکھ رہا ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہو، وہاں پہ ایک خاتون ہے، وہ بچے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو جا کے مثلا مجھے پانی پلاؤ، تو جو اردو کے محاورہ جات سے واقف نہیں ہے تو وہ اس سے یہ سمجھے گا کہ یہ احتمال دے رہی ہے کہ شاید تم میرے بیٹے ہو اور میں چیک کر رہی ہوں کہ یا امتحان کر رہی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو مجھے پانی پلائے۔
لیکن جو اردو دان طبقہ ہے وہ یہ کہے گا کہ اس خاتون کو شک ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، یا وہ کہے گا کہ اسے یقین بلکہ مبالغے کی حد تک یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتے کہ ماں بیٹے میں بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ اور کلمات کا استعمال نہ ہو، لیکن ان میں اس طرح کے کلمات کا استعمال پایا جاتا ہے. تو یہ اس کو بھی انہوں نے لغت سے یہ دونوں قول لیے گئے ہیں، اور عربی بول چال جو جانتے ہیں اور عرب کلمات اور ان عربی جملوں کی ساخت سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ معنی لینا بہت آسان ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے ان کنت ایھا المخاطب او ایھا السامع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً خطاب ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اے مخاطب اور سامع، فی شک مما انزلنا الیک علی لسان نبینا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی زبان پہ جو ہم نے نازل کیا ہے تمہیں اس کے اوپر شک ہے، تو پھر جا کے سوال کرو. بس اس صورت میں خطاب کس کو ہو گیا براہ راست، اور رسول اللہ کو ہے ہی نہیں. پہلے قول میں تو خطاب رسول اللہ کو تھا، لیکن رسول کے توسط سے معاشرے کے لوگوں سے کیا گیا تھا. لیکن اس تیسرے قول کے مطابق ڈائریکٹ کس سے خطاب ہے؟ ڈائریکٹ خطاب لوگوں سے ہے. صحیح. وَرَابِعُهَا ما ذَكَرَهُ الزُّجَّاجُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ إِن فِي مَعْنَى مَا فَإِن كُنْتَ، یعنی بعض اوقات ان بمعنی نفی آتا ہے یا نہیں آتا؟ نفی کے لیے بھی آتا ہے نا. تو اس صورت میں ہے کہ ما کنت فی شک مما انزلنا الیک، کہ آپ کو تو کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے. قرآن کی آیات میں ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، ان آتا ہے بمعنی شک بھی آتا ہے کہ کوئی ایسا قریہ یا ان میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ اس میں نذیر نہ ہو. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ما کنت فی شک مما انزلنا الیک، کہ آپ کو کبھی ایسی چیز میں شک ہی نہیں ہوا. تو اگر شک نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو رجوع میں پھر کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ آپ کو کبھی شک نہیں ہوا. اس وجہ سے اگر وہ آپ سوال کریں تو سوال کرنے میں بھی کوئی عیب اور حرج نہیں ہے. یہ چوتھا قول ہے. یعنی لسنا نرید بامرک ان تسأل، یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو حکم دیں کہ آپ جائیں سوال کریں کہ آپ شاکی ہیں، بلکہ یہاں پہ کیا ہے کہ فاسأل فعل امر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر ہم ان کو ماں کے معنی میں لے لیں تو ماں کے معنی میں پھر یہ بات بنتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی شک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ جائیں اور وہ جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے سوال کریں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ادھر ان بمعنی شرطیہ نہ لیں، حرف شرط نہ لیں، بلکہ کیا لیں؟ بلکہ نافیہ لے لیں. صحیح ہے، حرف نفی لے لیں، نافیہ لے لیں، اور کہیں کہ ان کنت فی شکن، ان یعنی بمعنی ما، کہ اگر آپ کو اگر کا مطلب ادھر نہیں کریں گے. ادھر ترجمہ کیا ہوگا؟ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اس میں شک ہی نہیں ہوا، آپ کی طرف سے اس میں شک نہیں ہوا. فاسأل، لیکن اس کے فا کیا مطلب ہو جائے گا؟ لیکن اس کے باوجود فاسأل، آپ سوال کریں. کن سے؟ الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ کے پہلے سے جو لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی یہی اہل کتاب. درست، یعنی ان کے علماء، رہبا، احبار. اچھا، سوال یہ کیوں سوال کرنے کا ہے؟ لِتَزْدَادَ ایمانًا، تاکہ مزید ایمان میں آپ کے اضافہ ہو جائے اور آپ کو مزید ایمان اور اطمینان حاصل ہو کہ قرآن نے جو واقعات نقل کیے ہیں یہ وہی ہیں کہ جو ادھر موجود ہیں. مثلا آج بھی آپ عام صورت اس سے ہٹ کے دیکھیں، آپ قرآن کریم میں واقعہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بچاؤ کا، کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو کس طرح سے ان کی والدہ نے طوفانوں والی موجوں، جو طوفان کی مانند ہوتی ہیں موجیں، یعنی ٹھاٹے مارتا ایک جس طرح سے دریا ہے، اس دریا کے حوالے انہوں نے ایک صندوق میں چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو کر دیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. اور جو مستقبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو موجودہ دشمن ہے
صحیح، جو قاتل ہے اسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے رزق کا اہتمام کیا، اور فرعون نے اپنے قاتل کو خود ہی نشوونما اور پرورش کی۔ اب یہ واقعہ تعجب آور ہے۔ آپ یہ واقعہ جا کے تورات کھولتے ہیں جو موجودہ ہے، اس میں بھی اسی طرح پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار انجیل میں بھی دیکھ لیں، انجیل میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ جیسے جیسے مختلف کتابوں کی طرف، تورات انجیل کی طرف رجوع کیا ہے، مزید اطمینان اس کی حقانیت کی پر بڑھا یا نہیں بڑھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک اطمینان مزید بڑھ سکتا ہے، اور اس کی پر دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی، قال اولم تؤمن، کہ انہوں نے جب تقاضا کیا کہ اے اللہ کس طرح سے یہ پرندے زندہ ہوں گے، یعنی تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولا تؤمن، اولم تؤمن، اولم تؤمن یعنی تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں میرا قلب کیا ہو جائے؟ مطمئن۔ لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہتے ہیں اسی باب سے یہاں پر بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہاں پہ کوئی یہ کہے گا کہ اہل کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ پھر ذکر کیا کہ اس جگہ پہ جو اللہ نے اہل کتاب سے سوال کا کہا ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے، لیکن اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا قول کہ اللہ نے جب انہیں حکم دیا تو حکم اہل کتاب میں مومنین سے سوال کرنے کا دیا، نہ کہ ہر ایک سے جا کے سوال کرنے کا۔ صحیح ہے، مومنین سے سوال، جیسے عبداللہ بن سلام ہے، کعب احبار ہے، تمیم الداری ہے، اور اس طرح کے دیگر افراد۔ یہ قول وارد ہوا ہے ابن عباس، مجاہد اور ضحاک سے۔ مفسرین ہے، ایک ٹاپک مختصر آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا گیا ہے، طبقات المفسرین، اس کی پر باقاعدہ کئی کتابیں آ چکی ہیں اور اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کے دور میں جو مفسرین تھے، تابعین کے دور میں مفسرین، تبع تابعین کے دور میں بڑے بڑے مفسرین، پھر اس کے بعد جب محدثین اور فقہا کا دور شروع ہوا، اس دور میں محدثین، ان مفسرین کے نام یاد کرنا ضروری ہے۔ مثلا صحابہ کرام میں بڑے بڑے نام کون سے مفسرین کے؟ عبداللہ ابن عباس سب سے زیادہ معروف نام یہی ہے، عبداللہ ابن مسعود ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابی بن کعب ہیں کہ یہ چند نام ہیں، قرہ بھی انہی میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تابعین میں کون ہے بڑے بڑے نام؟ سعید بن جبیر کہ ابھی آپ نے انہیں دیکھا، حسن بصری، یہ بڑا نام ہے۔ اہل سنت تفاسیر میں انہی سے اقوال سارے لیے گئے ہیں۔ اہل سنت جو تفاسیر لکھی گئی ہیں قدیمی، ان میں ایک قول کی جو تفسیر آتی ہے، ایک آیت کریمہ کی جو تفسیر آتی ہے، وہ انہی بزرگان سے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد قتادہ ہیں، مجاہد ہیں، ضحاک ہیں، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر کس کا اور کتنا قد ہے، کتنی علمی جلالت ہے، اس کو پھر اسی کتابوں میں طبقات المفسرین کے ذیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بس ابن عباس، مجاہد اور ضحاک نے کیا کہا کہ اللہ نے اہل کتاب کے مومنین کی طرف سوال کرنے کے لیے کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ سوال کریں کہ وہ نبی جس کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی تھی، اس کی صفت کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، یہ جا کے سوال کریں۔ یہ سوال نہ کریں کہ جو میرے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، بلکہ یہ جا کے سوال کریں تمہاری کتابوں میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور وہ جو نبی آئے گا اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اور پھر دیکھو کہ وہ صفات تمہارے ساتھ موافق ہوں گی۔ اور یہ قول اقوا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود مرحوم طبرسی کہہ رہے ہیں یہ قول اقوا ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے۔ ابن سلام اور وغیرہ وغیرہ دیگر وہ مدینہ میں اسلام لائے تھے۔ پہلا قول کیوں نہیں درست زیادہ؟ کیونکہ جن انہوں نے عیسائی یہودیوں کے نام لیے ہیں وہ کب مسلمان ہوئے؟ مدینہ میں، مومن تو تھے ہی نہیں۔ پہلا قول تو یہ تھا نا اہل کتاب کے مومنین کی طرف جائیں، تو وہ قول اس لیے باطل ہو جاتا ہے۔ مثال دی عبداللہ بن سلام، کعب احبار اور اس طرح کے دیگر اشخاص، تو یہ اشخاص جو ہیں یہ تو مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، تب تو مومن ہی نہیں تھے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ نہیں، وہ جو نبی جس کے آنے کی بشارت ان کتب میں موجود ہے، آپ جا کے اس کے بارے میں سوال کریں
کیا اس کے اوصاف وارد ہوئے ہیں۔ یہ قول قوی ہے کیونکہ سورت مکی ہے اور ابن سلام وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے۔ زہری نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت آسمان پہ نازل ہوئی، ان صح ذالک فقط کفا المعونہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ سوال اگرچہ کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ پہلے زمانے کے، یعنی آسمان سے مراد کیا ہے، ادھر اہل کتاب سے مراد ہیں وہ پاکیزہ افراد کہ جو پہلے دور میں گزر چکے ہیں، وہ جو اصل انجیل و تورات پڑھتے تھے ادھر جا کے آپ دیکھیں، نہ کہ یہ ولی کہ جو ان لوگوں کے پاس تحریف شدہ موجود ہے۔ وَرَوَاهُ أَصْحَابُنَا أَيْضًا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، وقیل ایضا ان المراد بالشک الضیق والشدہ بما یعانیہ من نعتہم واذاہم، یعنی یہ جو زہری نے بات بیان، کیونکہ ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا ہے کہ ادھر یقرؤون الکتاب سے مراد انبیاء ہیں، زہری نے تو صالحین کہہ دیا جو پیچھے گزر چکے ہیں مومنین، لیکن ہماری روایات میں کیا وارد ہوا ہے، یقرؤون میں ہم ضمیر سے مراد کون ہے، انبیاء، اس لیے انہوں نے کہا کہ بعض امام صادق علیہ السلام سے روایتیں نقل ہیں۔ لیکن ایک اور قول یہ پایا جاتا ہے، شک سے مراد نہ یہ نہیں ہے کہ شک کرنا، شک سے مراد یہ ہے کہ تمہیں سختی اور شدت میں جس چیز نے ڈال دیا ہے کہ ہم نے تم پہ جو کچھ نازل کیا ہے اس میں تمہیں بہت سختی اور شدت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان لوگوں کی اذیت اور ان لوگوں کے طعنے تشنیع سننے پڑ رہے ہیں، تو تم ایسا کرو، جاؤ اور پڑھو کتاب میں کیا ہے، یقرؤون الکتاب، وہ لوگ جو کتاب پڑھا کرتے تھے آپ سے قبل، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء نے کس طریقے سے ان اذیتوں کے اوپر صبر کیا، فصبر کذالک، آپ بھی اسی طریقے سے صبر کریں۔ یہ کل اقوال تھے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے، اور یہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی ایک ایک کر کے اسے اختیار کیا تھا اور اس کو مطالعہ کیا تھا، لیکن مجموع البیان فی تفسیر القرآن میں آپ نے دیکھا کہ مفسرین کے درمیان جو قول رائج ہیں وہ یہی 4 یا 5 قول ہیں کہ 5ویں کو آپ شک بمعنی شدت قرار دے دیں، درست۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے آیت کا اگلا حصہ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ ادھر حق سے کیا مراد ہم نے لیا تھا، قرآن، دین اسلام، حق بات۔ یہاں پہ ہم البتہ آیت کو حل کرتے چلیں کہ ہمارے لیے زیادہ محکم صورت میں کون سا قول آتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر دقت کریں اور پچھلی آیات کو ہم ملاحظہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ تقریر اور افہام مراد ہیں، یعنی اس بات کے لیے ہے۔ یہ قول بقیہ قول کی نسبت ہمیں سیاق کلام میں تقویت دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں مشرکین رہا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی ہدایت کے لیے قرآن کے قصص کو جب بیان کیا اور اللہ نے اسے نازل کیا، تو مشرکین وہ تو بیگانے تھے بالکل ہی ان واقعات سے، لہٰذا ان واقعات کی صداقت اور حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تقریر چاہیے، صبر یعنی مبالغہ اور تاکید چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک چیز ہمارے ماحول میں پائی ہی نہیں جاتی اور ایک فرد آ کے اسے بیان کرے جبکہ وہ معاشرہ اس فرد کا دشمن بھی ہے، وہ فرد اپنی بات کی حقانیت کے لیے تاکید اور تقریر کرے گا، یعنی ثابت کرنے کے لیے ٹھوس کلمات استعمال کرے گا، یعنی ٹھوس محکم جو اس کی بات کی حقانیت کے ثبوت کے اوپر زیادہ دلالت کرتے ہیں، ایسے الفاظ لائے گا یا ایسے اسلوب لائے گا یا نہیں لائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں عام مثال اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مبانی میں سے ایک مبنا ہے۔ یہ والی بحثیں تھوڑی خشک ہوتی ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کی جاتی کہ قرآن کریم کی زبان اگر عربی ہے تو عربی سے کیا ادھر مراد ہے؟ آیا قرآن کی واقعاً عربی بلسان عربی کہا ہے تو عربی کے تمام لہجے مراد ہیں یا ایک لہجہ مراد ہے؟ پھر عربی جب قرآن نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بالا ترین معارف وہ ایک عام سادہ زبان میں بیان کیے جائیں، یا نہیں کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ معاشرے کی عربی سے ہٹ کر ہے،
اور اصطلاحی عربی ہے۔ اس کا جائزہ علماء لیتے ہیں علوم قرآنیہ کے ذیل میں۔ مثلا ایک بحث تازہ ہی یہ چھٹیاں ہونے سے پہلے چل رہی تھی، تو طویل بحث ہے، چند درسوں کی پر وہ مشتمل تھی، اس کا لب لباب آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو زبان استعمال کی ہے وہ زبان وہی ہے محاورات اور اپنے صیاغت اور اسلوب کے اعتبار سے جو عربوں میں پائی جاتی تھی۔ جیسا آج کل آپ اردو بولتے ہیں، اسی اردو کی زبان میں ہی اسے لکھا جائے، لیکن اس میں ایسا ادب لایا جائے، یعنی ایسے صیاغت اور اسلوب لائے جائیں جسے لوگ سمجھ سکتے ہوں۔ اگر لوگ اسے سمجھ ہی نہ سکیں تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا اس زبان کے استعمال کا۔ زبان یہ والی کیوں استعمال کی؟ یعنی قرآن نے کوئی فلسفی زبان استعمال نہیں کی جو صرف ایک خاص طبقہ سمجھے۔ قرآن کریم نے اصولی زبان استعمال نہیں کی کہ اصول فقہ پڑھنے والا ہی فقط سمجھے۔ قرآن کریم نے معاشرے کی زبان استعمال کی، جس طرح سے آج بھی ہمارے معاشرے میں اردو میں اخبارات ہیں، رسالے ہیں یا مختلف میگزینز ہیں، وہ جب اس اردو زبان میں چھپتے ہیں جو پاکستان میں رائج ہے، ہر فرد پڑھ لیتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ قرآن کریم نے بھی اسی طریقے سے عرب زبان کا اختیار کیا اور اس دور میں جو عرب زبان رائج تھی اسے استعمال کیا، لیکن اس زبان میں جو معارف ہیں وہ الہی معارف رکھے، ایسے معارف کہ اگر اس کو عقلی زبان دی جائے تو ضخیم کتابیں بن جائیں۔ مثلا اگر آج آپ جائیں اور بالفرض فتوحات مکیہ عرفان کے اوپر ہے یا الاصفال الاربعہ حکمت مطالعہ کی کتاب، صرف قیامت کے بارے میں دیکھیں، وہ جو قیامت کی تشریح کرتے ہیں جلد ہا جلد بنتی چلی جاتی ہے، لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے عمومی زبان اختیار کرتے ہوئے اس قدر بزرگ اور اس قدر عظیم معانی اس میں پرو دیے ہیں۔ یہ اصلاً بشر کی توان سے باہر ہے۔ مثال کے طور پہ میں، چونکہ آپ طلاب ہیں، میں آسان اس کو کرتا ہوں۔ آپ نے ایک اصطلاح پڑھی ہوگی، الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ذرا اس کو آپ اردو میں اصطلاحات کا استعمال کیے بغیر بیان کریں، اور وہ 2 کلموں سے زیادہ بھی نہ ہو، کیونکہ الفاعل مرفوع 2 کلمات ہیں، آپ استعمال کر لیں گے۔ یہ بات ہمیں آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ معارف اور عقلی باتیں اور معارف کی دنیا اور اوج کمال کے جو معارف ہیں اس کو اصطلاحات کے بغیر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اصلا ایک چھوٹی سی بھی آپ اس حرف کو، علم صرف کیا ہوتا ہے آپ بیان نہیں کر پائیں گے۔ آپ بیان کریں گے 4-5 لائنیں بن جائیں گی، پھر آگے جامد اور مشتق سے کیا مراد ہے، 4-5 لائنیں بنا دیں گے آپ اس اصطلاح کو کھولیں۔ لہٰذا آپ مشتق کا معنی اصطلاح سے ہٹ کے بیان کریں اور کوشش کریں کہ میں انہی لوگوں کی زبان میں بیان کر دوں، بیان نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا قرآن کا معجزہ بھی کیا ہے کہ قرآن نے وہ زبان استعمال کی ہے جو اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں وہ والے مطالب قرآن نے رکھ دیے ہیں کہ جو اصطلاحات کے بغیر اصلاً بشر کی توان سے باہر ہے کہ اسے بیان کر سکیں، وہ بیان ہی نہیں اسے کر سکتا۔ اس لیے آپ قرآن ہی کے مشابہ دوسری زبان آپ احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ احادیث نے بھی کوئی اصطلاحی زبان اختیار نہیں کی، انہوں نے لوگوں ہی کی زبان استعمال کیا اور کس طرح سے معارف کو بیان کیا۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کے بعد جب حدیث پڑھتے ہیں تو بڑا سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، اور آپ صرف قرآن کی آیت اور روایت کا معنی بیان کر دیں، سننے والا وہ سمجھ کے چلا بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ اگر استعمال کریں واجب الوجود بے ذات ہی، واجب الوجود لغیر ہی، تو وہ پھر واجب ممکن اسی میں الجھ کے رہ جائے گا کہ واجب کیا ہے، ممکن کیا ہے۔ لیکن قرآن بیان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ یا قرآن آ کے ایک تعبیر استعمال کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس سے یہ پتہ یعنی بشری کوئی بھی تم جیسی تمہارے اندر جو نقائص ہیں اس ذات کی طرف اس کو ہم اشارہ نہیں کر سکتے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اگر اس جگہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر اسی آیت کریمہ کو ہم
اپنے عقائد میں عقائدی اصطلاحات کے ذریعے استعمال کریں تو ہم ادھر کن آ جائیں گے اصطلاحات میں. ایک صفات ذاتی ہیں، ایک صفات فعلی ہیں، اللہ کو منزہ کرنا چاہیے، تشبیہ نہیں دینی چاہیے، اس طرح کے کلمات کے اوپر ہم اتر آئیں گے. لہٰذا یہ قرآن کا اعجاز ہے. اب ادھر بھی جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ اسلوب عربی زبان سے ہٹ کے نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر یہ تعجب نہ کیا جائے کہ یہ اسلوب کیسے لے آئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک شے میں مبالغے کو پیش کرنا ہے، اصل استدلال یہاں سے جو ہم نے قول اختیار کیا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شے کو مبالغے کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس مبالغے کو کے طور پہ استعمال کرنے اور اس کی محکم طور پہ تائید کرنے کے لیے وہ کون سا اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے آئے گا؟ وہی جو کلام عرب میں رائج تھا یا کوئی اور؟ اگر کوئی اور ہوا تو وہ عرب نہیں سمجھ پائیں گے. لہٰذا کون سا قول لے کے آئے، کون سا اسلوب لے کے آئے گا؟ وہ جو کلام عرب میں رائج. کلام عرب میں کون سے اسلوب رائج ہیں؟ قسمیہ، قسم کا ایک قول رائج ہے. کلام عرب میں ایک اور اسلوب رائج ہے نون تاکید ثقیلہ کے ہمراہ. اسی طرح ان اسلوبوں میں سے ایک یہ ہے یا نہیں کہ جہاں پہ والد یا والدہ یا مالک اپنے غلام کو کہتا ہے اگر تم میرے مثلا غلام ہو یا اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر یہ کام کرو. یہ ایک تاکید کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو میں نے تمہیں بات بیان کی ہے وہ میرے نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اب اس جگہ حقانیت کو بیان کرنا ہے. حقانیت کو بیان کرنے کے لیے یہ والی سیاغت اختیار کی گئی کہ اگر جو کچھ نازل کیا ہے اس میں شک ہے تو جا کے کتاب جو پڑھ رہے ہیں تم سے پہلے آؤ اس میں جا کے دیکھ لو، خود حقانیت کا تمہیں یقین ہو جائے گا. یہ تاکید کے لیے ہے، یہ افہام کے لیے ہے. یہ اپنی بات کہ قرآن نے جو واقعان ذکر کیے ہیں وہ پورے ثبوت اور محکم طور پہ حقانیت کے ساتھ ہمراہ ہیں، حق ہیں، وہ ان میں باطل نہیں ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا. اور اس کو مزید تاکید کیسے دی؟ مزید اس بات کے لیے، مزید مبالغہ کے لیے قسمیہ کلام بھی لے آیا. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کون سا اسلوب ہے؟ قسم کا اسلوب ہے. بس کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، مبالغے کے لیے یا اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اردو میں بھی قسمیہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اردو میں بھی یہ والے استعمال اسلوب کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.